اب اس کے بعد جنگ کی طرف ہم آتے ہیں. یہ خندق کھودی گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تقریباً 2000 کی تعداد میں مدینہ طیبہ سے نکلے. کس وقت کہ مکہ کے کفار و مشرکین، قریش اور خیبر سے یہودی اور بنو غطفان، یہ بڑے بڑے قبیلے، سب کی سب جماعتیں مل کر مدینے پر جب چڑھائی کے لیے وہ نکلے تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. جب یہ بھاری بھرکم لشکر آ رہا تھا مدینے کی طرف تو دھول اڑتی ہوئی اتنی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ان کی آوازیں، ان کے چیخ و پکار، ان کے جھنڈے، صحابہ اکرام کے دلوں میں کچھ دیر کے لیے ہیبت آ گئی. قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل تو حلق تک آ گئے تھے، بلغت القلوب الحناجر، اور تم کیا کیا گمان کرنے لگ گئے کہ کیا ہوگا، اتنی بڑی فوج آئی ہے. اب وہ خندق کے اس پار آ کر رک گئی. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کو لے کر جب جبل صلاح، ایک پہاڑی ہے مدینے کے باہر، پہاڑی ان کے پیچھے تھی اور خندق سامنے تھا، صحابہ کو لے کر صف آرا ہو گئے. اس وقت ایمانی جذبہ دیکھنے کے قابل تھا. جو صحابہ تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اہل ایمان جنہوں نے دیکھا اس بھاری برکم فوج کو تو وہ پکار اٹھے صحابہ، تو یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے. اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا. لیکن اس وقت جو جماعت میں منافقین بھی آئے تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کو بچوں کو ہم کھلا چھوڑ کر کے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دے، ہم مدینہ واپس جاتے ہیں. ایک ایک کر کے بھاگنے لگے. تو جو منافقین تھے صفوں میں صحابہ کے، وہ بھاگ کر کے چلے گئے، جبکہ ان کے کسی کے گھر کھلے نہیں تھے. طریقہ کار یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو، بچوں کو مدینے میں کچھ قلعوں میں بند کروا دیا تھا، اور اس پر صحابہ کرام کو پہرے داری کے لیے لگا دیا تھا. کئی صحابہ کو مدینے کے الگ الگ انداز پر مورچہ قائم کر کے حضور نے مدینے کی حفاظت پر بھی لگایا تھا، اور اپنا خلیفہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، مہاجرین کی جماعت میں اور انصار کی جماعت میں 2 صحابہ کو حضور نے سپہ سالار بنایا، علم دیا، جھنڈا دیا. یہ صحابہ اکرام آئے تھے. جنگ تو ہو نہیں رہی تھی، لیکن مکہ کے کفار اور دشمنوں کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اتنی بڑی خندق کھود رکھی ہے، آمنا سامنا ہونا مشکل ہے. آپ کو بتاؤں کہ وہ پورے کفار پھیل گئے، اور مدینے کے اطراف 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا. 1 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ پورے مدینے میں حالت ایسی تھی کہ نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، کچھ نہیں ہے. اور ادھر صحابہ کا ایمان دیکھنے کے قابل تھا. سخت ٹھنڈیوں کے دن ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ جمے ہوئے ہیں. اور اس وقت مجھے ایک روایت یہ ملی، رات کا وقت ہوتا تو ادھر گانے باجے، رقص، سرور، اور وہاں کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے تو کبھی گائے بکریاں، اور اس کے کھانے کی لذت کی خوشبوئیں کفار و مشرکین کے خیموں سے آتی. 10,000 کا مجمع ہے، خوب کھا رہے ہیں، خوب ان کے ہاں کباب ہیں، بوٹیاں ہیں. جب وہاں سے کھانے کی بو آتی تھی، ادھر صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ان صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کھانوں کی خوشبو نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ صحابہ کا کیا ایمان تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے اگر ہم آئے ہوتے تو ادھر ہوتے، ادھر نہ ہوتے. اے میرے آقا، ہم تو آپ کے صرف چہرے مبارکہ سے اپنی بھوک بجھا لیتے ہیں. جب شدت کی بھوک لگتی ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ صحابہ تھے جن کو 1 مہینے تک آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بہت تیزی سے ہلا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد مدد آتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ ہم یہاں گھر سے اٹھے مدد آ جانی چاہیے. ارے تم پہلے تو میدان میں کھڑے تو رہو، اور اس کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی.
وہ صحابہ ایسے ہلا دیے گئے تھے کہ تیروں کی بارش ادھر سے کفار کرتے تھے اور ادھر صحابہ ڈھال سے بچاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس وقت خالد بن ولید انہی کی طرف سے آئے ہوئے تھے خندق میں، اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے خیمے تک آ گئے تھے، اور وہ جوان آدمی، اور جب حملہ کرتے تھے تو کسی کی دیکھتے نہیں تھے۔ لیکن اس وقت حضرت سعد ابن ابی عبادہ انصار صحابہ میں سے ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایسے بپھر کر کے نکلے تھے خیمہ رسول کی طرف کہ اس وقت خالد بن ولید بھی سعد ابن عبادہ کی تاب نہ لا سکے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگنا پڑا، اس لیے کہ اس وقت سعد ابن ابی عبادہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس قدر خون خار نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظروں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ حضور کی حفاظت کے لیے وہ اس قدر تیزی سے دوڑائے تھے کہ کوئی خیمے تک حضور کے آ نہ سکے۔ وہ صحابہ کیسے حضور پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک مہینہ جب گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ بنو غطفان جو ہے وہ تو مال کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے، خیبر والوں نے کہا آدھی انکم ہماری آپ کو دیں گے کھجوروں کی، تم ہمارے ساتھ لڑو، اس بات میں تو وہ جنگ میں آئے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ ان کا جو سردار ہے میں اس سے بات کرتا ہوں کہ تجھ کو ہم مدینے کی کھجوروں کا آدھا حصہ ہر سال دیا کریں گے، ان کا ساتھ چھوڑ دے، مکہ کے جتنے قریش ہیں اور یہودیوں کے چھوڑ دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ بنو غطفان کا جو سردار ہے اس سے بات کر کے مدینے کی کھجوروں پر صلح کر لیں گے۔ اب اس بات پر صحابہ اکرام سے مشورہ تھا۔ سعد ابن معاذ، سعد ابن ابی عبادہ، دو سعد ہیں حضور کے، یہ بہت جلیل القدر سعد ہیں۔ حضور ان دونوں کی بڑی عزت بھی فرمایا کرتے تھے، یہ انصار کے سردار تھے۔ دونوں کو حضور نے بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ بنو غطفان جو آئے ہیں وہ تو صرف کھجوروں کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں مدینے کی آدھی کھجوریں ہر سال ان کو دے دیا کریں گے، وہ ان کی جماعت سے الگ ہو جائیں گے۔ دونوں صحابہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ وحی آ چکی ہے، اللہ کا حکم ہے آپ کے اوپر اور یہ حکم مصطفیٰ ہے، تو پھر ہمیں بولنے کی مجال بھی نہیں ہے، ہم بولنا نہیں چاہتے، اس کے بعد آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ لیکن میرے آقا اگر یہ مشورہ ہے تو ہمیں حکم فرمائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وحی کے ذریعے سے نہیں آئی یہ بات، اور نہ ہی یہ حکم ہے، میں تو یہ مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت سعد ابن ابی عبادہ، سعد ابن معاذ، جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اس کو پھاڑ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کافر تھے تب ہم مدینے کی کھجوریں ان کو لے جانے نہیں دیتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آدھی کھجوریں تو دور کی بات، یا رسول اللہ ہم آدھی گھٹلی بھی انہیں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بنو غطفان اگر جنگ کے ذریعے سے مدینے کی کھجوریں لینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم انہیں کھجوریں نہیں اپنے تیر اور نیزے ان کو کھلا کر بھیجیں گے۔ جب حضور نے دیکھا اتنا ایمان ان کا ہے، حضور نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کے مشورے کو قبول کیا جاتا ہے، کوئی کھجوریں دینے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جنگ کا ایک دن ایسا آیا کہ اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عبد ود، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ایک 90 سال کا خراٹ بوڑھا آدمی ہے عمر بن عبد ود، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا اکیلا، جو جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگا تھا، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک مسلمانوں کو مار نہ لوں گا، اس وقت تک میں کنگھی نہیں کروں گا، یہ قسم کھا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ 5 سال کے بعد خندق میں آیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے خندق میں کدا دیا، اور 4-5 لوگ خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور للکارنے لگے اور بڑی بری بری باتیں کہہ کر کے پکارنے لگے، کوئی ہے ہمارے درمیان مقابلے والا تو آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں جو صحابہ تھے تھکے ہوئے تھے، 1 مہینے سے کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، موسم کی سختی الگ، اس وقت صحابہ کرام تھکے ہارے ہیں، ادھر سے تیروں کو روک روک کر کے تھک چکے، جب ادھر سے وہ پہلوان چیخنے لگے، پکارنے لگے، اور وہ بھی خندق کراس کر کے ادھر آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا کوئی ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا؟ تو سب سے پہلے آواز آتی ہے شیر خدا حیدر کرار کی، علی ابن ابی طالب،
حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نہ جاؤ علی اس کے سامنے، تم نہ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اجازت دیں، ایک بار اجازت دیں، اس پر میرا قرضہ باقی ہے۔ یہ بدر میں بھاگ کر گیا تھا اور یہ قسم کھا رکھا ہے کہ یہ اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گا اور تیل نہیں لگائے گا جب تک مسلمانوں کو مار نہ لے گا۔ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کبھی کنگھی نہ کر سکے اور کبھی تیل ہی نہ لگا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی نے جب یہ عرض کیا تو حضور نے امامہ مبارکہ اپنا اٹھا کر ان کے سر پہ باندھا اور اپنی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں دی، جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے، لے کر کے حضرت علی آئے۔ عمرو بن عبد ود یہ بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، اس نے پکار کر کے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ میں، بلکہ یہ مکالمہ جو ان کے درمیان ہوا ہے وہ عجیب ہے، غضب کا ہے۔ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے جاتے ہی حضرت علی نے اس سے کہا عمرو بن عبد ود میں آیا ہوں تیرے مقابل میں، اسلام لے آ جا، اسلام قبول کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، میں کبھی نہیں قبول کر سکتا۔ تو حضرت علی نے کہا پھر یا تو پیٹ پھیر کر چلا جا اگر اپنی زندگی چاہتا ہے۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میری زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی جنگ کے لیے بلا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جو کچھار کا شیر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے تیرے باپ سے میرے اچھے تعلقات تھے، تو چلا جا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی کی ان باتوں سے وہ اتنے غصے میں آیا کہ اس نے اپنی تلوار ماری حضرت علی کے اوپر۔ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، زرہ، اور لوہے کا لباس تھا، اس لوہے کو کاٹتے ہوئے امامہ مبارکہ کو چیرتے ہوئے حضرت علی کی پیشانی پر تھی وہ تلوار لگی، اور اتنا گہرا زخم تھا جو زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر وہ نشان تھا۔ اس کے بعد ایک وار ہی جو پڑی تھی حضرت علی کے اوپر، پھر حضرت علی کا جلال دیکھنے کو تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی اوپر پلٹ کر کے، آپ کا ایک لقب ہے کرار، حیدر کرار۔ کرار کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کر کے مارنے والے کو کرار کہا جاتا ہے، بار بار مارنے والے کو۔ حضرت علی کا پلٹ وار مشہور تھا۔ پلٹتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں عمرو بن عبد ود اب میری باری ہے تو خاموش ہو جا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذوالفقار حیدری سے جو مارا تو اس کے کندھے سے لے کر کے، اس کی کمر سے لے کر کے، اس کے گھوڑے تک کو آدھا کر کے رکھ چکی تھی۔ ایک وار تھی، ایک وار۔ اور اس کے بعد جو زمین پر گرا تو دوبارہ نہ وہ زبان ہلا سکا نہ سانس لے سکا۔ کون تاب لا سکے گا حیدر کرار کی ضرب کا؟ کون تاب لا سکے گا؟ وہ شیر خدا۔ اور اس کے بعد وہاں 2-3 کو ان صحابہ اکرام نے سلا دیا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام نے ان پر ایسا حملہ کیا تھا کہ جتنے خندق چھوڑ کر کے بھاگ کر آئے تھے سب کے سب بھاگ کر نکل گئے۔ اب یہ جنگ لمبی چل رہی تھی، طول پکڑ گئی تھی۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں بھی کئی حالات ایسے ہوئے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگراں بنا کر رکھا تھا۔ کچھ یہودی ادھر مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے تھے عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے جب آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی ہیں، سگی پھوپھی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا۔ حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ جا کر کے یہودیوں کو بتائے گا عورتیں خالی ہیں، بچے خالی ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت ابھی اٹھ ہی رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے میں اکیلا ہوں، ان کی جماعت آئی یہودیوں کی، کیسے ماروں؟ اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ خود خیمے کی ایک لکڑی اٹھاتی ہیں، چوب جس کو کہتے ہیں، اور اس یہودی کو جو عورتوں پر جھانکنے کے لیے آیا تھا سینے پر ایسا مارا کہ وہ زمین پر گرا، اور اس کا سر کاٹ کر کے جو آئی ہوئی جماعت تھی ان کے پاس پھینک دیا، اور کہا خبردار یہ مت سمجھنا کہ یہاں خیمے خالی ہیں، یہ رسول اللہ کی عورتیں ہیں جو تمہارے سروں کو کاٹ کر تمہارے گھر واپس بھیج سکتی۔ ایک یہودی بھی مدینے میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ ان کی جواں مردی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، جس کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ ہوا یہ کہ یہ جنگ طویل پکڑ گئی، طول پکڑ گئی تھی، 1 مہینہ گزرنے کو آیا، اور جو مدینے میں بنو قریظہ یہودی تھے، یہ مکہ والوں نے جا کر انہیں بھی ورغلایا، وہ بھی بدعہدی کر گئے،
وہ بھی وعدہ توڑ دیے. ایک قبیلہ ابھی باقی تھا نا مدینے میں, انہوں نے بھی وعدہ شکنی کر دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے کتنی بڑی آزمائش کا وقت ہے. 10,000 سامنے مقابل میں ہیں, اور جو مدینے کی یہودی ہیں یہ بھی وعدہ شکنی کر چکے ہیں. ایسے حالتوں میں اب اللہ کی مدد آنی تھی. ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بنو غطفان کے کافروں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, اور وہ ایمان لائے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں, لیکن کافروں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہوئے. حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جنگ کا پورا پانسا پلٹ کے رکھ دوں. حضور نے اجازت دی, وہ گئے. وہ بنو غطفان میں بھی معزز تھے, قریش بھی ان کی عزت کرتے تھے, خیبر کی یہودی بھی عزت کرتے تھے. حضرت نعیم نے جا کر ان کے درمیان ایسی چیزیں ڈال دیں, کہا کہ قریش سے کہا کہ یہودی تم کو چھوڑ کر کل رات بھاگنے والے ہیں میدان میں. اور یہودیوں سے بھی انہوں نے کہا کہ قریش یہ چاہتے ہیں کہ تم اکیلے یہاں مدینے میں لڑ کر کے مرو, اور وہ بھی واپس اب جانا چاہتے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا, ان کا راشن ختم ہو رہا ہے. صبح ایک دوسرے کے اندر شک ایسا پیدا ہو گیا, سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کون بھاگنے والا ہے, کون بھاگنے والا ہے. اور اس میں 10-12 لوگوں کو حضرت نعیم خود ہی لے کر کے باہر نکل آئے, اور دونوں قبیلوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایسی چیزیں بیٹھ گئیں کہ بھگدڑ مچ گئی, اور آپس میں قبیلے گتم گتھا ہو گئے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیاں چلائیں جس سے ان کے جانور بدک گئے, ان کے خیمے اکھڑ گئے, اور پھر ایسی حالت ہو گئی تھی کفار و مشرکین کی. قرآن پاک میں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے پر مجبور ہو گئے تھے, سامان بھی چھوڑ دیا, سواریاں بھی چھوڑ دیں, اور اپنی جان بچا کر واپس بھاگ گئے. اس پوری جنگ خندق میں صرف 6 مسلمان شہید ہوئے, جانی نقصان نہیں ہوا تھا. 6 مسلمان شہید ہوئے. 10,000 کا لشکر جرار لا کر کے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کو وہ ٹس سے مس نہ کر سکے. یہ صحابہ کی صفیں تھی, یہ تاریخ ہے میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ بھاگ کر چلے گئے, اب جو آخری میں عرض کرتا ہوں, اتنا وقت نہیں رہ جاتا ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں. جو اور ایمان کو بڑھانے والی بات ہے, حضرت سعد بن معاذ جو سردار ہیں مدینے کے, ان کی رگ کٹ گئی تھی. تیر آ کر ایسا لگا تھا کہ ان کی رگ کٹ گئی. شہرگ جس کو کہتے ہیں, اکحل اس کا نام تھا, وہ رگ کٹ گئی. خون اتنا بہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اپنا ہاتھ لاتے تو حضور کے چہرے پر پورا خون آ جاتا. یہ صحابہ جو زخمی تھے, 1 مہینے سے جنگ لڑ رہے ہیں, تیروں کی برسات ہوتی, روکتے رہے. اب جب وہاں سے نکلے, جب کفار و مشرکین بھاگ گئے, صحابہ مال غنیمت اٹھا کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے. جبرائیل امین آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہیں سے بنو قریظہ کے مقابل میں نکلے ہیں. 1 مہینے کے امتحان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنا جنگی لباس اتارے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آقا ہم نے, فرشتوں نے جنگی لباس نہیں اتارا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہیں سے آپ بنو قریظہ کے مقابل میں نکلیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کی طرف, تھکے ہوئے, چہرے اترے ہوئے, زخموں کی حالت میں, کسی کا خون رس رہا ہے, کسی کے کپڑے پھٹے ہیں, اور بھوک سے ان کے پیٹ سے لگے ہیں. لیکن حضور اکرم نے جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ ہم پھر کل دیکھ لیں گے, پرسوں دیکھ لیں گے. ارشاد فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں. صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, جبرائیل آئے اور کہتے ہیں کہ یہیں سے بنو قریظہ کے مقابل میں جانا ہے, اللہ کا حکم ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا ہم مرہم پٹی کر لیں, گھر میں جا کر بیوی بچوں سے بات کر لیں. جب حضور نے یہ پوچھا کیا تمہارا مشورہ ہے, سب صحابہ نے بیک زبان کہا آقا آپ کے حکم کے بعد دیر کس کی, چلیں یہیں سے چلتے ہیں, یہیں سے چلتے ہیں میرے آقا. ہم میں سے کوئی مدینے جانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. میں یہ تاریخ کا باب پڑھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں, سچ فرمایا میرا رب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ دنیاوی مال اور دنیاوی غرض کے لیے نہ کبھی میدانوں میں اترے, بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. ہم میں سے کون ہے ادھر 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے کھڑے ہونے کو لوگ کتراتے ہیں, بھاگتے ہیں. وہ تو مہینہ بھر جنگ کر کے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے آقا دیر کس بات کی, آپ کا حکم ہے یہیں سے چلیں گے.
اسی جنگ کے زخم میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے صحابی تھے مدینے کے انصار کے، ان کے لیے حضور نے خیمہ لگایا تھا مسجد نبوی میں. حضور اپنے ہاتھ سے لوہا کو گرم کر کے ان کے خون کو داغتے تھے کہ خون رک جائے، خون رک جائے. لیکن رات جب ہوتی تھی وہ سعد بن معاذ ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے یا رسول، اے رب العالمین، اگر اب اور ان کفار مکہ سے ہمارا مقابلہ نہ ہونا باقی ہے تو مجھے اس زخم میں موت دے دے، اور ابھی اگر مقابلے باقی ہیں تو مولا مجھے موت نہ دے، اس لیے کہ اس قوم سے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جس قوم نے تیرے رسول کو گھر سے نکالا ہے، جس قوم نے تیرے رسول کو بھوکا اور پیاسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا مکہ میں 3 سال تک. اس وقت پتہ ہے حضرت سعد بن معاذ کا عشق تو دیکھو، جب حضور مکہ میں تھے اور حضرت سعد بن معاذ مدینے میں تھے، مکہ والوں نے جب حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، حضور پتے کھاتے تھے اور چمڑے ابال کر کھاتے. ادھر سعد بن معاذ بڑے سردار ہیں انصار کے، لیکن صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس وقت بھی سعد بن معاذ چمڑے ابال کر کھاتے تھے اور پتے کھاتے تھے. لوگ پوچھتے تمہیں کیا ہو گیا سعد بن معاذ کہتے ہیں میرا محبوب مکہ میں پتے کھا رہا ہے، میرا آقا مکہ میں چمڑے کھا رہا ہے، اور میں یہاں کھجور کھاؤں یہ زیب نہیں دیتا. اس عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں. جب رات ہوتی خیمے میں اپنا ہاتھ پکڑ کر کہتے اے مولا، اگر قریش سے ابھی کوئی مقابلہ ہونا باقی نہیں ہے تو اس زخم میں مجھے موت دے دے، اور اگر ابھی اور مقابلے ہیں تو مجھے زندگی دے دے. ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ رات کو اچانک ان کا زخم پھٹ گیا، اتنا خون بہا کہ مسجد نبوی میں ان کا خون بہتا ہوا دوسرے خیموں میں چلا گیا. لوگ دیکھ کر گھبرا کر کے آئے کہ اتنا خون آتا کہاں سے ہے. سب جب رات کو دوڑ کر کے آئے تو دیکھا حضرت سعد بن معاذ اپنے خیمے میں اسی طرح لیٹے ہوئے، خون پورا بہہ چکا ہے اور آپ کی وفات ہو چکی تھی. یہ سعد بن معاذ کی وفات اتنا گہرا زخم تھا مسلمانوں کے لیے. وہ سردار تھے، جب وہ آتے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. سعد بن معاذ کے لیے حضور کھڑے ہوتے اور یوں کہتے قوموا لسیدکم، اے لوگو اپنے سردار کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے. سعد بن معاذ کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسرے دن ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا سعد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، اتنی بھیڑ ہے فرشتوں کی. اور اس کے بعد جب ان کو قبر میں رکھا گیا، حضور پاک خود قبر میں اتارتے ہیں. صحابہ کہتے اتنی تیز مشک کی خوشبو آ رہی تھی کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی. کیوں؟ ایک عاشق رسول جب قبر میں جا رہا ہے تو ہزاروں خوشبوئیں لے کر کے جا رہا ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے رب العالمین تیرے رسول کے جلووں میں زندگی عطا کر، تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما. اللہ ہم سب کو جب تک زندگی دے تیرے حبیب کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو مدینہ ہم سے قریب کر دے. مولا اس وقت تک ہماری آنکھیں بند نہ ہوں جب تک تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.